عمران نے مشین گن کے دستے سے ہی انہیں ایک طرف ہاتھ سے فاصلے پر ہٹایا اور پھر خنجر سے اس نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی سمٹ ہٹنے کے بعد نیچے سے لوہے کے سرے سے نظر آنے لگے۔ عمران نے خنجر سے ان سریوں کی سائڈوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ واقعی برق رفتاری سے کام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سریوں سے چمٹی ہوئی بجری ہٹ گئی تو عمران نے خنجر ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں اس پلاسٹر کی سائڈوں پر پھیلائیں اور پھر جھک کر دونوں ہاتھوں سے ایک سریے کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے سریے کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، اس طرح یہ سریا کیسے ٹوٹے گا؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اس کا کونا قریب ہے، عمران نے زور لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا اور پھر چند لمحوں بعد واقعی ایک جھٹکے سے سریا دائیں طرف سے کھینچ کر اوپر کو اٹھایا۔ عمران کا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر سریا کھینچ کر ایک سائیڈ پر کر دیا تھا۔ اب دوسرے سریوں کے درمیان اتنا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ اس میں سے عمران کا ہاتھ اندر جا سکتا تھا۔ عمران نے جلدی سے ایک بار پھر خنجر اٹھایا اور خالی جگہ کو تیزی سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ اب وہاں خالی بجری اور سیمنٹ کا پلاسٹر تھا۔ عمران کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ وہ اس وقت دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، جبکہ ٹائیگر ہاتھ میں مشین گن پکڑے چیتے کسی مستعدی سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ عورت چونکہ بے ہوش ہو چکی تھی، اسی لیے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان دونوں ایجنٹوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں اور چونکہ وہ دونوں تقریباً چھت کے درمیان میں تھے، اسی لیے سائیڈوں سے بھی انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ عمران جنونیوں کے سے انداز میں پلاسٹر کو خنجر سے کھودے چلا جا رہا تھا۔ اس کے خنجر کی تیز نوک سے بجری اور سیمنٹ اڑ اڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا خنجر تیزی سے نیچے ہوتا چلا گیا اور عمران سمجھ گیا کہ اس کا خنجر چھت کراس کر چکا ہے اور اب نیچے خلا میں جا رہا ہے۔ اب انتہائی احتیاط کی ضرورت تھی۔ اس نے آہستہ سے خنجر کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا اور پھر اس نے ہاتھ کو قدرے ٹیڑھا کر کے خنجر کو اوپر کی طرف جھٹکا دیا تو کافی ساری ریت، بجری اور سیمنٹ اچھل کر باہر آ گیا۔ اب چھت میں ایک گول سا سوراخ ہو چکا تھا۔ عمران نے دانستہ اس دوران گھڑی نہ دیکھی تھی۔ اب سوراخ ہونے کے بعد جب اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو اس کا سانس رک گیا، کیونکہ 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا اور سیکنڈ کی سوئی یہ فاصلہ بھی تیزی سے طے کرتی جا رہی تھی۔ عمران نے جلدی سے جھک کر اس سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ اب اسے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دیو ہیکل مشین، اس کی سائڈ پر کھڑا ایک آدمی اور اس مشین کے بالکل سامنے سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر لارنس کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور انہی بالوں کی وجہ سے اس نے ڈاکٹر لارنس کی شناخت کی تھی۔ ڈاکٹر لارنس نے انگلی مشین پر نصب ایک سرخ رنگ کے بٹن پر رکھی ہوئی تھی اور نظریں کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر اس طرح لگی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ عمران تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس نے مشین گن کی نال اس سوراخ میں تھوڑی سی داخل کی اور پھر اسے ذرا سا ٹیڑھا کر دیا۔ سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ مشین گن کی نال بمشکل اس میں پوری آئی تھی، اسی لیے عمران اب اندر دیکھ نہ سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں پوری تصویر موجود تھی اور اسے اب سیکنڈوں والی سوئی منٹ کا آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکی تھی۔ عمران نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے مشین گن کو ذرا سا ٹیڑھا کیا اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ عمران مسلسل فائرنگ کیے چلا جا رہا تھا اور پھر اسے نیچے سے ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی تو کافی دیر کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے جلدی سے مشین گن واپس کھینچی اور پھر جھک کر اس نے سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ مشین کے پرزے اڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر لارنس اور اس کا ساتھی مردہ چھپکلیوں کی طرح فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم مشین گن کی گولیوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ اسی لمحے عمران کو اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو اس کا جسم تیزی سے دائیں طرف گھوما اور پھر اس کی نظریں ایک دیوار میں نصب سٹینڈ پر پڑے ٹیلی فون سیٹ پر پڑیں، جس کے ساتھ ایک سفید کوٹ پہنے آدمی ریسیور ہاتھ میں پکڑے بری طرح چیخ رہا تھا۔ عمران ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے ٹائیگر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے اس بالکنی کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے جسم کو اوپر اچھالو گے، بالکنی اونچی ہے، عمران نے مڑ کر تشویش بھرے لہجے میں ٹائیگر سے کہا۔ یس سر، ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے جیسے ہائی جمپ لگانے والے دوڑتے ہیں، اس طرح وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا جسم فضا میں کلا بازی کی صورت میں اٹھتا ہوا اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ پلک جھپکنے میں وہ کلا بازی کھا کر بالکنی کے اوپر ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا اور پھر دوڑتا ہوا اندرونی کمرے میں غائب ہو گیا۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے بجائے پیچھے دوڑنے کے یک لحاظ صرف 2 قدم دوڑ کر اپنے جسم کو اس طرح اچھالا جیسے پول والٹ کے کھلاڑی بانس کی مدد سے
اپنے جسم کو انتہائی بلندی کی طرف اچھالتے ہیں اور اس کا جسم واقعی بغیر بانس کے اس طرح کو اوپر اٹھتا چلا گیا جیسے کسی نے اسے توپ میں رکھ کر توپ داغ دی ہو، پلک جھپکنے میں وہ بھی کلا بازی کھا کر بالکنی میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اندرونی کمرے تک دوڑتا چلا گیا جہاں ٹائیگر ایک سائیڈ پر کھڑا تھا، اور ابھی عمران کے قدم رکے ہی تھے کہ یکلہت تیز سائرن ڈیڈ اسکوائر کی طرف سے بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہی لباس بدل لیتے ہیں، ضرور اس عورت کے شوہر کے کپڑے ہوں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک الماری کی طرف دوڑتا گیا جو اپنی ساخت کے لحاظ سے وارڈروب لگتی تھی۔ صدر مملکت انتہائی بے چینی کے عالم میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں ٹہل رہے تھے، ان کی نظریں اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ 11 بجنے میں اب صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا، بس 1 منٹ۔ اس 1 منٹ کے بعد اسرائیل کا یہ عظیم ترین مشن مکمل ہو جائے گا۔ صدر مملکت نے اضطراب انگیز لہجے میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، اب تو اس مشن کو مکمل ہونا ہی ہے، اب تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ان کے چہرے پر بھی کامیابی کی جگمگاہٹ تھی۔ 50 سیکنڈ، 45 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، صدر مملکت نے اب باقاعدہ بلند آواز میں گنتی شروع کر دی۔ 30 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، اب صرف 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ وکٹری ٹو اسرائیل، عظیم فتح۔ صدر مملکت نے اپنے عہدے کے برخلاف بچوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور 11 بج گئے۔ عظیم فتح، عظیم اسرائیل زندہ باد۔ صدر مملکت نے نہ صرف باقاعدہ تالی بجانی شروع کر دی بلکہ وہ واقعی رقص کرنے لگے۔ اسرائیل زندہ باد۔ وزیر اعظم بھی 11 بجتے ہی کرسی سے اٹھ کر چیخنے لگے، آج بڑی مدت کے بعد میری یہ حسرت پوری ہوئی ہے کہ میں پاکیزہ کا اہم ترین ایٹمی ریسرچ سینٹر تباہ کر دوں۔ اس ایٹمی ریسرچ سینٹر نے ہماری رات کی نیندیں اور دن کا سکون تباہ کر دیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ پاکیزہ کے ایٹمی ریسرچ کا مطلب پورے عالم اسلام کی سربلندی اور پوری دنیا کے یہودیوں کی موت ہے، لیکن آج صدر مملکت نے انتہائی پرجوش انداز میں کہنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ابھی وہ صرف لفظ لیکن تک ہی پہنچے تھے کہ میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون گنگنا اٹھا۔ آہا، ڈاکٹر لارنس کی طرف سے فتح کی کال آ گئی۔ میں ڈاکٹر لارنس کو اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز دوں گا، صدر مملکت نے کہا، اور پھر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر لارنس، فتح مبارک ہو۔ صدر مملکت نے ریسیور اٹھاتے ہی بچوں کے سے انداز میں چیخ کر کہا، سر، ڈاکٹر لارنس اور ان کے اسسٹنٹ جوش کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، میں کہہ رہی ہوں ان کا اسسٹنٹ جناب، مشین بھی تباہ ہو گئی ہے، صرف 10 سیکنڈ پہلے جناب سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور صدر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ الو کے پٹے، حرام زادے، کون ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ صدر مملکت کا ذہن واقعی یکسر معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی زبان سے بے اختیار گالیاں نکلنی شروع ہو گئی تھیں، ذہن میں سیٹیاں بجنے لگ گئی تھیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب۔ مشن مکمل ہونے میں صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے کہ اچانک چھت پر سے گولیوں کا می برسنے لگا اور مشین، ڈاکٹر لارنس اور جوش سب کچھ ایک لمحے میں فنا ہو کر رہ گیا۔ مشین دھماکے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر لارنس اور اس کے اسسٹنٹ جوش کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے ہیں۔ میں دوسرے کونے میں جنریٹر کے پاس کھڑا تھا، اسی لیے بچ گیا جناب۔ پھر جب گولیاں برسنا بند ہوئی تو میں ٹیلی فون کی طرف دوڑ پڑا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور صدر مملکت کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا چلا گیا۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرنے ہی لگے تھے کہ وزیر اعظم، جو ان کے قریب سب کچھ کھڑے سن رہے تھے، انہیں سنبھالا اور پھر کرسی پر بٹھا دیا۔ صدر مملکت بے ہوش ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم نے جلدی سے دوسرے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، ہیلو، فوراً ڈاکٹر کو بھیجو، صدر صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں، جلدی کرو۔ وزیر اعظم نے دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنے بغیر چیختے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وزیر اعظم تیزی سے گھوم کر میز کی دوسری سائیڈ پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھے، انہوں نے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، پرائم منسٹر کالنگ، کرنل ہارٹ اوور۔ وزیر اعظم کی حلق سے چیخ سی آواز نکل رہی تھی، یس کرنل ہارٹ اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے کرنل ہارٹ کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید وزیر اعظم صاحب کو اس طرح چیختے سن کر بوکھلا گیا تھا۔ کرنل ہارٹ، مشن تباہ ہو گیا، ڈاکٹر لارنس اور اس کے اسسٹنٹ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، مشین تباہ ہو گئی ہے، چھت پر سے فائرنگ کی گئی ہے، مشن مکمل ہونے سے صرف 10 سیکنڈ پہلے یہ فائرنگ کی گئی ہے اور مشن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ فوراً گھیرا ڈال لو، ریڈ اسکوائر کے گرد مجرموں کو کسی صورت نہ نکلنے دو، فوراً جلدی، ہری اپ اوور۔ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا، کک، کیا سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوپر چھت تو ہر لحاظ سے بم پروف ہے اور ہمارے 2 ایجنٹ موجود ہیں سر، اور پھر کوئی سائرن تک نہیں بجا سر، اوور۔
कर्नल हार्ट की पहले से ज़्यादा बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। बकवास मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में देखा जाएगा। तुम मुजरिमों को पकड़ो, वो अभी छत पर ही होंगे, उन्हें निकलने ना दो। उन्हें देखते ही भून डालो, उड़ा दो उनके जिस्म। हरी अप ओवर एंड ऑल, वजीर आजम ने चीखते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन दबाकर वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। इमरान और टाइगर जीरो हाउस पहुंचे तो इमरान के बाकी साथी वहां पहले पहुंच चुके थे। इमरान और टाइगर इस रहायशी फ्लैट से निकलकर दौड़कर टैक्सी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे और फिर इमरान ने ट्रांसमीटर पर अपने साथियों को फौरन जीरो हाउस पहुंचने के लिए कहा और खुद भी ज़रा आगे जाकर उसने टैक्सी छोड़ दी और फिर मुख्तलिफ सड़कों से पैदल होते हुए वो एक बस के जरिए जीरो हाउस से 2 किलोमीटर दूर उतर गए। और जब वो जीरो हाउस पहुंचे तो उनके साथी वहां पहुंच चुके थे। उनमें से तनवीर, जोसेफ, कैप्टन शकील और ब्लैक जीरो जख्मी थे। कैप्टन शकील के बाजू में जबकि तनवीर की पसलियों में गोली लगी थी। ब्लैक जीरो की टांग जख्मी थी और जोसेफ के दाएं कंधे में काफी बड़ा जख्म था, लेकिन वो सब होश में थे क्योंकि बाकी साथियों ने रास्ते में ही इनको इब्तदाई तबी इमदाद पहुंचा दी थी। लेकिन उन सब के चेहरे बुरी तरह लटके हुए थे। यूं लगता था जैसे वो अपनी किसी अजीज तरीन हस्ती को दफना कर आए हों। इमरान साहब, अब हम वापस जाकर चीफ को क्या मुंह दिखाएंगे? वो लोग तो सायरन बजा बजा कर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। सफदर ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा, चीफ को मुंह दिखाने की जरूरत ही क्या है? वो किसी को दिखाता है अपना मुंह? इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, इस बार तुमने मंसूबा बंदी ही अहमकाना की थी। क्या जरूरत थी हमें अल्बर्ट हॉल पर हमला करने की? क्या ये हमला बराह रास्त रेड स्क्वायर पर ना हो सकता था? तनवीर ने गर्राते हुए लहजे में कहा, जरूर हो सकता था अगर हमारे पास एटम बमों से लेस मिसाइल होते। इमरान ने जवाब दिया, आखिर हुआ क्या? वो रेड एरो और तारट के एजेंट हमारे सामने तो इंतहाई मुतमईन अंदाज में घूमते भी रहे थे और फिर जब 11 बज गए तो उन्होंने सायरन बजाने शुरू कर दिए। इसी वक्त आपकी वापसी की कॉल आ गई। आप वहाँ क्या करते रहे? वो तय खाने वाले मंसूबे का क्या हुआ? कैप्टन शकील ने कहा, वो मंसूबा फेल हो गया। आखिरी लम्हात में सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने अल्बर्ट हॉल से रेड स्क्वायर जाने की बजाय वापस प्रेसिडेंट हाउस में जाने का फैसला किया और हम मुंह देखते रह गए। इमरान के लहजे में भी मायूसी का अंसर गालिब था और सब साथियों के लटके हुए चेहरे और ज्यादा लटक गए। उनकी आंखें बुझी हुई थी। जाहिर है जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी और उनकी नाकामी की कीमत पाकिस्तान को अपने अहम तरीन रिसर्च सेंटर तबाह होने के तौर पर अदा करना पड़ी थी। अरे इतनी मायूसी की क्या जरूरत है? आज उनकी फतह हुई है तो कल हमारी भी हो सकती है। अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने ठेका तो नहीं ले रखा था कि हर बार वही फातेह होगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इस शिकस्त की हमारे मुल्क को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। सफदर ने कहा, कोई बात नहीं, जितनी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है उससे डबल मैं सुपर फ्याज से दिलवा दूंगा। आखिर उसके बैंक बैलेंस कब काम आएंगे? इमरान ने कहा, इस बार वाकई हमारी किस्मत शुरू से ही हमारा साथ ना दे रही थी। पहले दिन से GP5 और रेड आर्मी ने हमें आगे लगाए रखा। हम मुसलसल दिफा और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भागते रहे हैं। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, अब जो है जाहिर है तुम ही भुगतोगे, मेरा क्या है? मैं तो सीक्रेट सर्विस का मेंबर ही नहीं हूँ। X2 का रोब मुझ पर नहीं चल सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो आइंदा मुझसे काम नहीं लेगा। ना ले, मैं अपने सुपर फ्याज का गैर सरकारी मातहत बन जाऊंगा। X2 से ज़्यादा वजीफ़ा मुझे वहाँ से मिल जाएगा। इमरान ने कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तनवीर ने भड़कते हुए कहा, वो क्यों, किस जुर्म में? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम X2 से गद्दारी का सोच रहे हो। तनवीर के लहजे में और ज़्यादा गुस्सा उभर आया, यार मैं तो उल्टा तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैदान साफ कर रहा हूँ। मेरे दरमियान से हट जाने के बाद जाहिर है बेचारी जूलिया मुस्तकबिल की बेवा बन जाएगी और बेवा से शादी का सवाब है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब असल बात क्या है वो बताइए। आप जिस तरह मुतमईन हैं और बातें कर रहे हैं इसका मतलब है कि सूरत हाल वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। अचानक सफदर ने चौंकते हुए कहा, भाई मैं ज़रा खुश उम्मीद वाक़या हुआ हूँ तनवीर की तरह। मेरी भी खुशदामन अभी पैदा नहीं हुई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ वाकई सफदर, हमने तो गौर नहीं किया कि इमरान साहब और टाइगर दोनों के लिबास बदले हुए हैं और टाइगर तो बिल्कुल ही मुतमईन बैठा हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि टाइगर हमसे कम मुहिब वतन नहीं है। कैप्टन शकील ने भी सर हिलाते हुए कहा, आखिर टाइगर मेरा शागिर्द है और ये भी खुश उम्मीद। ओह सॉरी, उसकी भी खुशदामन ने अभी पैदा होने से इनकार कर दिया है। इमरान ने टाइगर की तरफ से जवाब दिया और टाइगर से ना रहा गया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनते ही सब बुरी तरह उछल पड़े और उनके लटके हुए चेहरे यकलहात चमक उठे और ऐन इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और अब्बू अब्दुल दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
اس کے چہرے کے عضلات شدید جوش کی بنا پر بری طرح پھڑک رہے تھے۔ عمران صاحب کمال ہو گیا، اسرائیل کا مشن تباہ ہو گیا، ڈاکٹر لارنس اور اس کا اسسٹنٹ گولیوں سے چھلنی ہو گئے، مشین بھی تباہ ہو گئی۔ انتہائی پراسرار انداز میں مشن مکمل ہونے سے صرف 10 سیکنڈ پہلے صدر مملکت کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ وزیر اعظم کا دماغ بھی معاف ہے، اسرائیلی حکام اپنے بال نوچ رہے ہیں۔ سنا ہے اچانک چھت سے فائرنگ ہوئی، حالانکہ چھت پر ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ چھت پر موجود ریڈ ایرو کے ایجنٹ مردہ پڑے ہیں، ایک کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے اور دوسرے کی کھوپڑی ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ ابو عبدل نے بری طرح ہامتے ہوئے کہا۔ اچھا، واہ، پھر تو مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چیف نے سیکرٹ سروس میں جن بھوت بھی بھرتی کر رکھے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہورا، پاکیزیہ جیت گیا، پاکیزیہ زندہ باد۔ اچانک تنویر نے ٹارزن کی طرح گلا پھاڑ کر نعرہ مارا اور پھر اٹھ کر بے اختیار ناچنے لگا۔ ارے ارے، کسی عامل کو بلاؤ، وہ جن صاحب یہاں بھی پہنچ چکے ہیں، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب آپ نہیں چھپ سکتے، آپ نے ہاں ہمارا ہون ہوش کیے رکھا، جلدی بتائیں آپ نے کیسے اس غیر ممکن کو ممکن بنایا ہے؟ صفدر نے بری طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ کک کک، کیا مطلب؟ کیا؟ عمران صاحب نے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو عبدل کا چہرہ حیرت کی شدت سے یکلہت بگڑنے لگا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ واقعی پاکیزیہ سیکرٹ سروس میں جن بھوت بھی موجود ہے؟ ابو عبدل صاحب، جہاں جنوں کا شہنشاہ علی عمران موجود ہو، وہاں بیچارے چھوٹے موٹے جن بھوتوں کے آنے کی کیا مجال ہے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے، یہ بات جولیا کو نہ بتا دینا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسکوپ ختم ہو جائے گا اور بیچارے شہنشاہ جنات کی شہنشاہت بھی اس کے کام نہ آ سکے گی، الٹا سرخ مرچوں کی دنیا بھی سہنی پڑ جائیں گی، عمران نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا اور کمرہ سب ممبروں کے بھرپور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔